اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ہاتھوں کو، اپنے منہوں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک اور سروں کا مسح کرو اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ یہ وضو کے متعلقہ آیت مبارکہ ہے۔ اسی آیت مبارکہ میں غسل کے بارے میں تھا جو ہم نے پہلے بیان کیا، اور اسی سے آگے آئے گا تیمم کے بارے میں، اگر پانی نہ ہو یا پانی استعمال کرنا خطرناک ہو۔ تو آج ہم اللہ کے فضل سے مسنون وضو پر بات کریں گے۔ وضو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اتنی زیادہ ہیں کہ انسان اگر وہ پڑھ لے، سن لے، تو انسان جنت حاصل کرنے کے لیے وضو اچھے طریقے سے ضرور کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب کوئی ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، تو منہ اور ناک کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہاں تک حدیث میں ہے کہ جب آپ ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو جو ناخنوں کے نیچے گناہ ہیں وہ بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ پورے وضو میں جب آپ آزاد ہوتے ہیں تو گناہ اللہ معاف کرتا رہتا ہے۔ اللہ رحیم کریم ہے، بہانے تلاش کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ قیامت والے دن ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاں جہاں آپ وضو کرتے ہو پانی لگتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے چمکتے ہوں گے، اور میں ساری امتوں میں سے پہچان لوں گا کہ میری امت یہ ہے۔ بھائیو، آپ دیکھو، اگر آپ وضو کریں گے تو پھر ہی چمکیں گے نا یہ اس سے۔ اگر ہم وضو ہی نہیں کریں گے اور نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو وضو کس لیے کریں گے؟ اور اس حدیث میں آگے جا کے یہ بھی ہے کہ میں پہچان لوں گا، میری امت حوض کوثر پر آ رہی ہوگی، میں ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلا رہا ہوں گا۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اور جو ایک بار اس پانی کو پی لے گا اس کو 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی۔ وہ آ رہے ہوں گے، فرشتے کچھ لوگوں کو روک لیں گے جن کے ہاتھ پاؤں چمک رہے تھے، جو نمازی تھے، جو وضو کرتے رہے۔ تو میں کہوں گا یہ میرے امتی آنے دو۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کس قدر بگاڑ پیدا کر دیا، دین میں بدعات شروع کر دیں، جو دین آپ لے کر آئے تھے اس کی جگہ اور باتوں کو دین بنا لیا۔ تو پھر میں بھی کہوں گا فسوقن فسوقن، پھر ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو یہ بھی ہم نے یاد رکھنا ہے۔ بہرحال وضو سے آزاد چمکیں گے قیامت والے دن۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مشقت کا وضو، مشقت سے مراد ہے جب موسم سخت ہو یا آپ بیمار ہوں یا آپ کی حالت ایسی ہو کہ پانی کو دل نہ کر رہا ہو، اس وقت کا وضو انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے، انسان کے گناہوں کو اللہ سے معاف کرواتا ہے۔ تو گھبرایا نہ کریں اگر وضو کرنا مشکل ہو۔ اور پھر ایک اور روایت میں آپ نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ جب میں معراج پہ گیا تو جنت کی اللہ نے سیر کرائی تو میرے آگے آگے آپ کے پاؤں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ سبحان اللہ کہیں۔ بلال زمین پہ چل رہے تھے، پاؤں کی آواز جنت میں جا رہی تھی۔ تو بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی وضو کرتا ہوں
2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ بخاری کے اندر آتا ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں جتنی ممکن ہو سکے نماز پڑھتا ہوں، یعنی نفل نماز پڑھتا ہوں، تو کم از کم 2 نفل ہیں، تو مجھے لگتا ہے یہی اللہ کو پسند ہے میرا عمل۔ تو دیکھیں وضو کریں گے تو یہ ملے گا نا، اگر وضو انسان نہیں کرے گا تو پھر یہ درجات تو نہیں ملیں گے۔ ایک اور آخری حدیث سنا کر وضو کا طریقہ بتاتا ہوں کہ کوئی اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دیکھیں کتنے پیکج ہیں اللہ نے دیے ہوئے ہم ہی نکمے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ لیکن شرط یہ ہے کہ جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کرنا پڑے گا۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، باپ دادا کو نہیں دیکھنا پڑے گا۔ آج تو سائنس نے قاری صاحب اتنا آسان کر دیا اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ بدعت نہیں کرنی، سنت پہ چلنا ہے، کہ اگر آپ لکھتے ہیں نا www. تو 2 دفعہ نقطہ لگا دیں تو آپ نے ویب سائٹ پاکستان کی کھولنی تھی، وہ کھل جائے گی امریکہ کی، یعنی آپ پاکستان کی بجائے امریکہ چلے جائیں گے۔ اس سے آسان بات کرتا ہوں، اگر کسی کا نام مثال کے طور پہ سلطان ہے تو آپ سین کے اوپر 3 نقطے لگا دیں تو وہ سلطان رہ جائے گا، آپ نے اضافہ ہی کیا ہے نا۔ چاہیے تو یہ کہ یہ اچھا نام بن جائے، لیکن وہ نام ہی نہیں رہے گا۔ اگر آپ کا نام ایک نقطہ اور لگانے سے بگڑ جاتا ہے تو پھر دین کیوں نہیں بگڑتا؟ یہ کہہ دینا یہ کو ہم گناہ کر رہے ہیں، بھائی یہ گناہ ہی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیارے نبی کی زندگی کو نمونہ نہ بنانا ہی تو گناہ ہے، اور کیا ہے۔ تو آئیے ہم وضو کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے استنجا کرنا ہے۔ کل بھی ہم نے غسل میں یہ بات کی تھی وضو کے لیے، اور خاص طور پر جب نماز پڑھنی ہو اور انسان کو کوئی حاجت ہو پیشاب کی پخانے کی تو پہلے وہ کرنی چاہیے۔ کئی لوگ لالچ کرتے ہیں کہ میں بھاگ کے نماز میں مل جاؤں، یہ درست نہیں ہے۔ پہلے حاجت کو روا کریں، فارغ ہو جائیں، تاکہ آپ تسلی کے ساتھ حاکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہوں۔ یہ کیسا دربار ہے جس میں وہ چاہتا ہے کہ اندر کی جو معدے کی غلاظت ہے وہ بھی ہے تو ختم ہو جائے۔ آپ اس بادشاہ کے سامنے آ رہے ہیں۔ پھر اگر آپ نے کھانا کھا رہے ہیں یا کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے اور جماعت کا ٹائم بھی ہو گیا ہے تو آپ پہلے کھانا کھائیں گے، اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کی توجہ کھانے کی طرف بھوک کی وجہ سے۔ اور جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو ایسے پڑھنی ہے جیسے نا کسی بہت بڑے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ کبھی عدالت میں جائیں یا کسی بڑے افسر کے سامنے دنیا میں پیش ہوں تو لوگوں کو میں نے کانپتے دیکھا ہے۔ تو اللہ کے سامنے پیش ہونا، بہرحال اس کے سامنے نماز میں پیش ہونے کے لیے پہلے وضو چاہیے۔ یہ وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو وضو میں آپ نے پہلے استنجا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے، جیسے ہر کام کے لیے نیت ہے، اور نیت میں الفاظ حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے کوئی، بس وضو کی نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک دھوئیں گے، اور یہ 1 بار دھونا بھی ثابت ہے، 2 بار دھونا بھی ثابت ہے، 3 بار دھونا بھی ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا آپ نے 1 دفعہ 1 بار ہاتھ دھوئے، یہ سارے اعضاء کی آگے بات ہے، اس حدیث میں آتی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ نماز کے لیے کافی ہے۔ پھر آپ نے 2 بار ہاتھ دھوئے، یعنی 2 بار ہاتھ دھونا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے اس سے دگنا اجر ملتا ہے، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ پھر آپ نے 3 بار دھوئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرا اور انبیاء کا وضو ہے، یہ یعنی اعلیٰ ترین وضو ہے 3 بار دھونا، لیکن 1 بار دھونے سے بھی کام چل جاتا ہے۔ آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں، اور کئی لوگ یوں کر رہے ہیں، یوں نہیں، ہاتھ جیسے دھوتے ہیں نا کبھی دھو کے اس طرح کریں، اور پھر خلال بھی کریں، انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں،
ہاتھ دھل گئے، ہاتھوں کا خلال ہو گیا، اس کے بعد آپ نے دائیں ہاتھ میں پانی لے کر چلو میں پہلے منہ میں ڈالنا ہے آدھا، اور اسی آدھے پانی کو منہ بند کر کے ناک میں ڈال لیں، اور بائیں ہاتھ سے، کھبے ہاتھ سے اس کو صاف کریں ناک کو۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس میں امت کا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ طریقہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ پہلے 3 بار کلی کریں اور پھر الگ سے 3 بار ناک صاف کریں، ناک میں پانی ڈالیں، یہ حدیث بھی ہے۔ اس حدیث پر بعض ائمہ حدیث نے کلام کیا ہے، بعض نے کہا صحیح ہے، بعض نے کہا نہیں صحیح نہیں ہے۔ تو باہر اگر کوئی وہ بھی کرنا چاہتا ہے تو میں ہر چیز بتانا چاہتا ہوں، ہمارے لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سارا کچھ ہے۔ جو آپ نے کر دیا، سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم نے وہی کرنا ہے۔ تو بہرحال آدھے چلو سے منہ میں ڈالنا، آدھے سے ناک میں ڈالنا، یہ صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی ضعف نہیں ہے۔ اور جب آپ منہ میں پانی ڈالیں گے، کلی کریں گے، تو صاف کرنا ہے منہ کو، اور صاف ناک کو بھی جھاڑنا ہے، صاف کرنا ہے۔ اور حدیث میں یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو پھر آپ نے منہ میں پانی ڈالتے ہوئے اس میں مبالغہ کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالتے ہوئے مبالغہ کرنا ہے، یعنی ناک کو اچھی طرح صاف کرنے کے لیے اوپر چڑھانا ہے پانی۔ لیکن اگر روزہ ہے تو پھر نہیں کرنا، کیونکہ روزے سے ناک، کان، گلے کا ایک ہی آگے راستہ ہے تو پانی اندر جا سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ روزے میں ایسا نہیں کرنا۔ تو کلی ہو گئی، ناک صاف ہو گیا، اس کے بعد آپ نے پانی جو ہے 3 بار منہ کو دھونا ہے۔ 3 بار منہ کو دھو کر اس کے بعد آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو، سجے ہاتھ کو یہاں سے لے کر کونی تک 3 بار دھونا ہے۔ کئی دوست اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹوٹی کے نیچے کیا، یوں یہاں پانی ڈالا، یہاں پھینک لیا، ایسے 3 دفعہ کیا اور بس دھو لیا۔ 3 بار دھونا یہ نہیں ہے، 3 بار دھونا ہے، اس کو پانی ڈالیں اور اوپر اس کو مل لیں تو 1 بار ہو گیا۔ یعنی کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ یوں کریں اور بس کر دیں۔ 3 بار کونی تک، کونی سمیت آپ نے دھونا ہے۔ اور پھر لیفٹ ہینڈ، بایاں ہاتھ دھونا ہے آپ نے اسی طرح۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو گیلا کر کے یوں ملا لینا ہے، اور یہ شہادت کی انگلیاں الگ کر لینی ہیں، اور یہاں سے شروع کرنا ہے جہاں سے سر شروع ہوتا ہے، اور اوپر پھیرنا ہے پورا۔ کئی لوگ یوں ٹچ کرتے ہیں یا تھوڑا سا لگایا کہ بال خراب نہ ہو، جو بال سنوارے ہوئے ہیں، مانگ نکالی ہوئی ہے، وہ نہ خراب ہو جائیں، یہ بات غلط ہے۔ آپ سر کے اوپر پورا پھیریں گے اور گدی تک لے کے جائیں گے، یہ گردن کی جو گدی کہیں گے اس کو، اور پھر اسی طرح واپس لائیں گے جہاں سے شروع کیا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان کو کانوں میں ڈال کے کانوں کے سوراخوں کا مسح کریں گے، اور انگوٹھوں سے پچھلے کان کا حصے کا مسح کر لیں، اور آپ کا سر کا مسح ہو گیا۔ یہ سر کے مسح میں یہ 1 بار مسح بھی درست ہے اور 3 بار بھی درست ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم نے وضو فرمایا اور 3 بار سر کا مسح کیا، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسح کرتے تھے۔ بہرحال 1 بار بھی درست ہے، 3 بار بھی درست ہے، سر کا مسح ہو گیا۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ بتانا ضروری ہے کہ جب آپ نے، کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا مسح کرتے ہوئے یوں گردن کے نیچے سے یوں کرتے ہیں الٹے ہاتھوں سے، گردن کے سامنے والے حصے سے یا یہ دائیں بائیں سے یا ہاتھ پھیرنا، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ بس گردن کی گدی تک یوں لے کے جانا اور واپس لانا ہے، یہ غلط ہے۔ سر کا مسح ہو گیا، اس کے بعد آپ دایاں پاؤں دھوئیں گے۔ دایاں پاؤں دھوئیں گے تو ساتھ ہی انگلیوں کا خلال کر لیں گے، چھوٹی انگلی سے ہاتھ کے، بائیں ہاتھ کی چھنگلی سے یوں پھیر لیں گے اس کے اندر، اور گھٹنے سمیت، اس کے ٹخنے سمیت دھونا ہے۔ ٹخنا اس گٹے کو کہتے ہیں۔ 3 بار یہ دھوئیں، 3 بار بایاں پاؤں دھوئیں، آپ کا وضو پورا ہو گیا۔ اور وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی، یہ بات میں بھول گیا تھا۔ بسم اللہ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جو بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ اور جب آپ کا وضو مکمل ہو گیا تو پھر آپ نے جو دوسرا کلمہ آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھنا ہے۔ اور کئی لوگ وضو کے اندر دعائیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کوئی اور دعا۔
وضو کے اندر کوئی دعا اور پڑھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. شروع کی بسم اللہ اور آخر کی دعائیں یہ موجود ہیں، یہ پڑھی جائیں. اور اگر آپ نے پیشاب وغیرہ پہلے کیا ہے وضو کرنے سے استنجے میں، تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ پانی کا چلو لے کر آپ کی شرمگاہ پر چھینٹے ماریں گے. یعنی چادر پہنی ہے، پینٹ پہنی ہے، شلوار پہنی، اوپر سے یوں چھینٹے مار لیں گے. تو یہ وضو مکمل ہوا آپ کا اللہ کے فضل و کرم سے. یہ مسنون وضو ہے. اب آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں وضو پر تو آپ ضرور کریں، چونکہ جب بندہ بیان کرتا ہے کئی چیزیں رہ جاتی ہیں جو سننے والوں کے ذہن میں آتی ہیں. جی کوئی سوال ہے وضو کے بارے میں تو کر لیں. جب ہم وضو کر لیتے ہیں، ہاں جی، ہوا کی حاجت ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ سجدہ کرنا چاہیے انسان کو؟ ویسے